بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الامر الثالث فی علمہ تعالی سے لے کر وثانیہما هو العلم فی مرحلۃ الفعل تک کیے جائیں گے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، علم الہی کی وضاحت کی جائے گی۔ علم جو کہ خدا کی صفات ذات میں سے شمار ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، علم الہی کی دلیل بیان کی جائے گی کہ خدا متصف ہے علم کے ساتھ، کس طرح اور کیوں۔ نمبر 3، علم کے مراحل بیان کیے جائیں گے۔ علم الہی کتنے مرحلوں میں ہوتا ہے، ان مراحل کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ الامر الثالث فی علمہ تعالی، تیسری بحث، تیسرا مسئلہ اس باب کا ہے خدا کے علم کے بارے میں، علم الہی کے بارے میں۔ ولا یکفی علیک، شارح محترم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے مخفی نہ رہے بلکہ بات واضح رہے کہ ان مقتضی صرفیتہ تعالی انہ لا یعزب عن علمہ شیء من الامور، خدا کے صرف ہونے کا نتیجہ، کمال محض ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے علم سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے خدا کے علم سے۔ جب ہم گزشتہ درس میں خدا کے کمال محض، صرف محض کو، صرف الوجود کو ثابت کر کے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اتنا احاطہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے وجود اور اس کے احاطے سے باہر ہو۔ لأن الجہل بشیء فقدان و نقص، کہ کسی چیز کے بارے میں جہل ہونا، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو یعنی وہ اس کے دائرے سے باہر ہے، اور یہ دائرے سے باہر ہونا یعنی اس کی اپنی حد ہے، اور یہ فقدان ہے، نقص ہے، اور وہی فقدان و نقص ینافی اللاحدیت الثابتۃ لذاتہ تعالی، لاحدیت بھی پڑھا جائے گا، اور ینافی الاحدیت الثابتۃ لذاتہ، اس احدیت خداوند متعال کے ساتھ منافات رکھتا ہے جو کہ ثابت ہے خدا کی ذات کے لیے، یا لامحدودیت الہی کے ساتھ منافات رکھتا ہے جو خدا کے لیے ثابت ہے۔ چونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز فاقد ہے خدا سے، خدا نعوذ باللہ من ذالک اس سے باخبر نہیں ہے، علم نہیں رکھتا، یعنی وہ خدا کے دائرے سے باہر ہے، یعنی خدا کا اس سے مطلب یہ ہے کہ خدا محدود ہے، اور جبکہ خود گزشتہ دروس میں ہم خدا کے لامحدود ہونے کو، واجب الوجود ہونے کو ثابت کر کے آئے ہیں، لہٰذا نتیجے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو علم الہی سے غائب ہو۔ هذا مضاف الى ان النظم والتناسب وغيرهما من الامور التي تحكي عن علم وحکمت يدل على علم الناظم وحکمته۔ اس کے علاوہ یہ کہ نظام عالم میں جو نظم پایا جاتا ہے اور تناسب پایا جاتا ہے، یا ان کے علاوہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حکایت کر رہی ہیں علم الہی کو، حکمت الہی کو بتا رہی ہیں کہ یدل، ایسے علم اور حکمت کی جو دلالت کریں علی علم ناظم و حکمت ہی، کہ دلالت کر رہے ہیں کہ ناظم کا علم کار فرما ہے، حکیم کی حکمت اس نظم و تناسب میں کار فرما ہے۔ ممکن نہیں کہ ایسا عجیب و غریب نظم و تناسب پایا جاتا ہو اور اس میں نہ کوئی حکمت ہو، نہ ہی حکیم کی حکمت ہو، نہ ہی کوئی ناظم ہو۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ عَنْ شَيْءٍ، اگرچہ استدلال اس علم کے ذریعے سے جو کیا گیا ہے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ وہ انہ یثبت العلم والحکمت بقدر ما یکون اثرهما موجودا فی الموجودات، کہ وہ یہ ہے کہ علم اور حکمت ثابت ہے اسی مقدار کے حساب سے کہ جتنا موجودات میں جس کا علم اور حکمت کا اثر ہے، یعنی جتنے موجودات ہیں۔ غور فرمائیے گا طلاب کرام اشکال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علم ذات الہی کی طرح
علم بھی لامحدود، چونکہ علم صفات ذات میں سے ہے۔ جب ایسے ہے تو یہ تو علم تو وہ ہے جو موجودات کے اندر پایا جاتا ہے، اور موجودات تو امکانی محدود ہیں، وہ بالآخرت محدود بے محدودیت الموجودات ہے۔ نتیجے میں یہ ہوگا علم نتیجے میں محدود ہو جائے گا، موجودات امکانی کے محدود ہونے کے ذریعے سے ان کی محدودیت ہے، تو اسی محدودیت کے لحاظ سے علم و حکمت بھی محدود تو غیر المحدود من العلم لہ تعالی، جبکہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ثابت کیا جائے خداوند متعال کا غیر محدود علم، لا محدود لا متناہی علم ثابت کیا جائے۔ یہ اشکال بھی کیا گیا ہے، لیکن فرماتے اللہم اللہ یقال، یہاں سے جواب ہے کہ مگر یہ کہا جائے کہ ان النظر الی الدقائق والحکم الموضوعۃ فی النظام یوجب الحدس القطعی علی ان هذه آثار من لا نہایت لعلمہ و حکمتہ۔ اگر غور کیا جائے، نگاہ کی جائے ان باریکیوں کی جانب اور اس حکم کی جانب جو ودیعہ کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے اس نظام میں، تو اس غور فکر سے اس نگاہ سے یہ نگاہ سبب بنتی ہے کہ انسان یقینی حدس لگائے کہ یہ ایسے فرد کے، ایسے موجود کے آثار ہیں جس کے علم کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ جس کے حکمت کی کوئی انتہا ہے۔ ثم ان مقتضى الدلیل الاول ازلیت علمہ بالطبع ازلیت صرفیتہ۔ پھر پہلی دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند متعال کا علم ازلی ہے۔ کیوں ہے علم ازلی؟ یہ ہے کہ چونکہ اس کا وجود ازلی ہے، جب اس کی صرفیت ازلی ہے، وجود محض ازلی ہے، تو چونکہ وجود باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے علم ہے، وہ بھی ازلی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الدَّلِيلُ الثَّانِي، دوسری دلیل فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيَانٍ زَائِدٍ، علم کے ازلی ہونے پہ دلالت نہیں کرے سوائے کہ اس میں کوئی اور اضافی بیان بھی کیا جائے، یعنی ایک اضافی صغرا و کبرا بنایا جائے۔ وہ کما قال آیت اللہ مرزا احمد اشتیانی، جس طریقے سے مرزا احمد اشتیانی فرماتے ہیں ان ملاحظۃ الحکم والدقائق المودعۃ فی النظام تثبت علمہ تعالی بالاشیاء الموجودۃ قبل وجودہا، کہ اس حکم کو دیکھنے سے، ان باریکیوں کو دیکھنے سے جو رکھی گئی ہیں اس نظام عالم امکان میں، ان کو دیکھنے سے، ملاحظہ کرنے سے خدا کا علم ثابت ہو رہا ہے کہ خدا کو علم ہے ان اشیاء کے بارے میں جو موجود ہیں، علم ہے قبل وجودہا، کہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کو اس نظام کے بارے میں، ان اشیاء کے بارے میں علم تھا۔ وحیث جبکہ ان تغیر فی ذات، کہ خدا کی ذات میں بھی تغیر محال ہے اور صفات میں بھی تغیر محال ہے، معقول ہے، کیونکہ لأنہ فی قوت نقص والعجز ہے، چونکہ یہ تغیر نقص و عاجزی کے حکم میں ہے، تو فعلمہ بہا قبل وجودہا کان من الازل، جب بس چونکہ خداوند متعال نہ عاجز ہے نہ ناقص ہے، بس خدا کا علم ان موجودات کے بارے میں ان کے وجود سے پہلے ازل سے ہے، لہذا خدا کا ازلی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ احمد اشتری کتاب چہدہ رسالہ فارسی ہے، مرزا احمد اشتری صفحہ نمبر 85 سے 86۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا، نیز اسی بات پر، یعنی علم الہی ازلی ہے، اس پر دلالت کر رہی ہے یہ دلیل بھی کہ انا نجد انفسنا عالمین بذاتنا علما حضوریا۔ طلاب کرام عزیز، ایک ہے علم حصولی، ایک ہے حضوری۔ حصولی یعنی جو غور و فکر و حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حضوری ایک ہی علم ہے ہمارے بنسبت، یعنی جو ہم اپنے بارے میں فردن اپنے بارے میں علم رکھتے ہیں، یعنی علم نفس بے نفس۔ ٹھیک فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود بذات خود اپنی ذات سے آگاہ ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ بھی علم حضوری، یعنی کسی سے سیکھا نہیں، کسی نے بتایا نہیں۔ حاضر علم ینتہی اللہ تعالیٰ، اور یہ علم ہے ہمارا اپنے بارے میں علم رکھنا، علم حضوری، اس کی انتہا ہوتی ہے خداوند متعال تک، لأنہ عطاء من ناحیتہ، چونکہ یہ علم کس نے دیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں علم خدا نے عطا شدہ ہے، کہ اصل وجود نے، جس طرح کہ ہمیں اصل وجود خدا نے دیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اپنے بارے میں یہ علم حضوری وہ بھی خدا نے دیا ہے۔
و معطی شے لا یکون فاقدن، یہ قاعدے کلی ہے کہ کمال کا وجود، موتی کمال شے یعنی موتی کمال کبھی فاقد کمال نہیں ہوتا. جب وجود خدا نے دیا تو بطریق اللہ اس سے بہتر تر وجود اس کے پاس ہے. جب یہ علم حضوری خدا نے دیا تو اس سے بہتر تر اس کے پاس علم اعلیٰ تر اتم تر موجود ہے. قاعدے کلی ہے کہ جو چیز دے رہا ہے وہ خود اس سے فاقد نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ اس کے پاس نہ ہو، پھر دی کیسے؟ وہ فہو تعالی عالم ذاتی، بس لہذا خداوند متعال عالم ہے اپنی ذات کے بارے میں. وحیث کان اللہ علتا لکل شیء، اور چونکہ خدا علت ہے ہر چیز کی، یعنی علت سے مراد علت تامہ، علت معدہ در مراد نہیں ہے، یعنی علت موجدہ، تو فالعلم بذاتہ بما هو علیہ علم بکونہ مبدأ، تو خدا کا علم اپنی ذات کے بارے میں اس حالت میں کہ جس میں ہے، یہ علم ہو جائے گا اپنے مبدأ کے بارے میں. بلکہ کون علت لجمیع معلولات، اور یہ علم ہو جائے گا کہ یہ علت ہے تمام معلولات کے لیے. علت ہے چونکہ خدا علت ہے تمام معلولات کے لیے، چونکہ معلول اس کا فعل ہے اور حل علت اپنے فعل سے آگاہ ہے، لہذا خداوند متعال کے علم تمام پر احاطہ کیا ہوا ہے. ومن المعلوم بزیز بات ہے کہ ان العلم بحیثیت المبدیت، یعنی مبدأ کے لحاظ سے، یعنی خدا کے لحاظ سے، کیوں للعلیت المتحدۃ مع ذاتہ لا ينفک عن العلم، اس علیت بنسبت جو متحد ہے اپنی ذات کے ساتھ، ایسا علم لا ينفک عن العلم، جدا اس علم سے بے معلولات ہی، جو معلولات کے بارے میں ہے. یعنی مبدأ کا اپنے بارے میں علم اور مبدأ کا معلولات کے بارے میں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. یہ کتابوں کے طلاب کرام عزیز حوالے ہیں، ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. شرح اصول کافی ملا صدرا نے جو لکھی ہے صفحہ نمبر 160 پہ، گوہر مراد محقق لاہجی صفحہ 186 سے 88 تک. شرح تجرید ہے صفحہ نمبر 285، اور درر الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31. وہنا وجہ آخر مذکور فی محلہ، یہاں پہ ایک اور وجہ بھی ذکر کی گئی جو اپنے مقام پہ وہ ذکر کی گئی ہے. نہایت الحکمت کو دیکھ سکتے ہیں، وہ محل آخر یہ ہے، فی محلہ وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 254، درر الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485 سے 487، اور 4000 رسالہ فارسی مرزا احمد آشتیانی کی. ھذا کلہ بالنسبۃ الی علم فی مرتبہ ذات، یہ تمام تر بحثیں تھیں خدا کے اس علم کی بنسبت جو کو مرحلے ذات میں ہے، یعنی علم ذات بے ذات، علم نفس بے نفس. وَلَهُ خدا کے لیے علم آخر فی مرحلۃ الفعل وَهُوَ عین الفعل، خدا کے لیے ایک اور علم بھی ہے جو مرحلے فعل میں ہے، یعنی فعل الہی کے مرحلے میں ہے، وہ ہے عین فعل الہی. اذ چونکہ حقیقت علم کی حقیقت کیا ہے؟ تعریف کشف الشیء للشیء، ایک چیز دوسری چیز کے واضح اور ظاہر ہو جائے. ولیس سببہ، اس کشف کا سبب نہیں ہو سکتا. کیوں کشف ہے؟ اللہ چونکہ حضور الشیء للشیء، چونکہ وہ چیز دوسری چیز کے لیے حاضر ہے، غائب نہیں اسے. بس فکل فعل ومعلول لکون حاضرا عند علتہ، بچوں کے ہر فعل اور ہر معلول اپنی علت کے پاس، ہر اپنے فاعل کے پاس حاضر ہوتا ہے. بس فہو مکشوف و معلوم لہ، بس وہ چیز اس کے لیے واضح ہے، معلوم ہے، اس سے مخفی نہیں ہے. وہذا العلم الفعلی یتجدد بتجدد الفعل، یہ علم فعلی تبدیل ہوتا رہا ہے فعل کے تبدیل ہونے سے، یعنی بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. بخلاف علم ہی فی مرتبہ ذات، برخلاف علم الہی کے جو کہ مرتبہ ذات میں ہے. فإنه عین ذات ہی، وہ عین ذات ہے جس کے ذات قابل تغیر و تبدل نہیں ہے. اس طریقے سے یہ علم ذات بھی تبدیل نہیں، قابل تبدیل نہیں، تجدد فی اصلا، اور اس میں اصلا قابل تبدیلی نہیں ہے. مما ذکر، اور ان باتوں سے جو ذکر کی گئی، ینقدح واضح ہو جاتے، فساد و ما، اس نظرے کا باطل ہونا واضح ہو جائے. یتوہم، جو گمان کرتا ہے کہ من استحالت علم بالجزئیات الزمانیت، کہ وہ گمان کرتا ہے محال ہے کہ خدا کو علم ہو زمانی کی جو جزئیات ہیں، یعنی ہر زمانے کے آنے سے، وقت کے آنے سے جو انسان کے حالات یا موجودات کے حالات ان سے خدا آگاہ نہیں ہے. یہ بدعویٰ، اس کی دلیل یہ متوہم کی کہ ان العلم یجب تغیر عند تغیر المعلوم، چونکہ علم معلوم کے تبدیل ہونے سے علم بھی تبدیل ہو جائے گا، یعنی علم جس کے بارے میں معلوم، جس کے بارے میں علم ہے، تبدیل ہو جائے گا. اگر تبدیل نہ ہو وَإِلَّا لَن تَفَتِ الْمُطَابَقَةُ، مطابقت یعنی علم و معلوم کے درمیان میں اتحاد ہے.
جسے عالم و معلوم کے اتحاد مطابق اگر تبدیلی معلوم میں تبدیلی ہو علم میں تبدیل نہ ہو تو یہ مطابقت نہیں، یعنی گویا کہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جب علم ہے تو جیسے اس میں تبدیلی آ جائے گی علم بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن الجزئیات زمانیت متغیرۃ، لیکن چونکہ زمانی جزئیات زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہو وہ قابل تغیر ہیں، ثابت نہیں. فلو کانت معلومۃ اللہ تعالی، اگر یہ جزئیات زمانی خدا کے ہاں معلوم ہوں تو لازم تغیر علم ہی تعالی، تو لازم آتا ہے کہ خدا کا علم بھی تبدیل ہو جائے، چونکہ معلومات جزئیات زمانیہ جو کہ معلومات ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہی ہیں. وتغیر فی علم اللہ تعالی محال، اور خداوند کریم کے علم میں تغیر محال ہے، چونکہ علم صفات ذاتی ہے، اس میں تغیر کا نتیجہ لازم آتا ہے کہ ذات میں بھی تبدیلی ہو جائے، ذات میں تبدیلی محال ہے، لہذا علم جو الہی جزئیات کے بارے میں محال ہے. تجرید شرح تجرید صفحہ نمبر 287 پہ یہ فرماتے ہیں یہ تمام ہماری بحث جو علم کے بارے میں کیے وہ بالکل یہ بات باطل ہو جاتی ہے، یہ فقط گمان کی حد تک بات درست ہے. اچھا وذالک، اب کیوں ہے یہ؟ اب یہ یعنی جو اس نے گمان کیا شخص نے، اس کے بطلان پہ دلیل لما عرفتا، چونکہ آپ جان کر آئے ہیں کہ من ان للہ تعالی علمین، کہ خدا کے دو علم ہیں. احدہما الذاتی، ایک خدا کا علم ذاتی، وہ لا یتغیر بتغیر المتغیرات، وہ علم ہے جو ہرگز تبدیل نہیں ہوتا معلومات کے تبدیل ہونے سے. فإنہ فی الازل کان عالما بکل متغیر، چونکہ خداوند متعال ازل سے عالم ہے ہر تبدیلی کے بارے میں، کہ انہ حدث فی زمان خاص بکیفیت خاص، کہ فلاں چیز میں فلاں قسم کی تبدیلی آئے گی، مخصوص طریقے سے آئے گی، مخصوص وقت میں آئے گی. ولا یتکلف شیء عن ھذا العلم، اس علم سے کوئی بھی چیز تخلف پذیر نہیں ہے، یعنی اس علم الہی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. وَيَقَعُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِندَ رَبِّهِ، اور یہ علم واقع ہوا ہے جس طریقے سے خدا کے ہم معلوم ہے. وَلَا يَحْصُلُ تَغَيُّرُ عِلْمِهِ أَصْلًا، خدا کے علم میں کسی بھی قسم کی بالکل تبدیلی نہیں آتی. وَعِلْمُ فِي الْأَزَلِ بِوُجُودِ الْمَعْلُومِ فِي زَمَانٍ خَاصٍ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَوْجُودًا فِي الْأَزَلِ بِوُجُودِ الْخَاصِ بِهِ. کرام عزیز، خدا کا علم ازل میں معلول کے وجود کے بارے میں، یعنی جو ہم ہیں کائنات کی تمام جزیات ہیں، جزیات زمانی و مکانی ہیں، خدا کا علم ازل میں کسی بھی معلول کے وجود کے بارے میں کہ اس کا وجود خاص زمانے میں ہوگا، یہ ہرگز سبب نہیں بنتا کہ وہ چیز موجود ہو ازل میں ہی اس اپنے وجود خاص کے ذریعے سے. یعنی جب پتہ ہے کہ زید کا فرق پوتا فلاں وقت میں پیدا ہوگا، زید ابھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوتا ابھی بھی موجود ہو علم ازلی میں اپنی مخصوص مادی وجود کے ساتھ ہو، ایسا نہیں. وَإِلَّا، اور ایسا ہوگا لازم الخلف فی علمہ، تو خلاف فرض خدا کے علم میں لازم آ جائے گا. فَكُلُّ شَيْءٍ واقع کما علم فلا تغیر فی العلم، بس ہر شے جو واقع ہے جس طریقے سے جانی گئی ہے اس میں یہ وہ چیز بس وہ ہر وہ چیز تغیر نہیں ہوتی علم الہی میں، بلکہ تغیر وحدود فی المتغیر، متغیر تبدیلی علم میں نہیں آ رہی، معلوم میں آ رہی، بلکہ تغیر و تبدیلی و حدوث و تغیر متغیر میں آ رہی ہے. والحادث، حادث خدا کا علم جزئیات زمانی و مکانی کے بارے میں، زمانی و مکانی تبدیلیاں، یہ علم ہرگز سبب نہیں بنتا کہ خود علم میں بھی تبدیلی آ جائے. چونکہ حکم ذات المعلوم لا یسری علی العلم، چونکہ ذات کا حکم سرایت نہیں کرتا ذات معلوم، یعنی ذات معلوم جو تغیرات زمانی مکانی والا ہے اس کا حکم ہرگز علم کی جانب ثابت سرایت نہیں کرتا. معلوم کا اپنا حکم ہے، علم کا اپنا حکم ہے. کما ان العلم بالحرکت، جیسا کہ حرکت کے بارے میں علم کہ فلاں گاڑی حرکت کر رہی ہے، فلاں گاڑی جا رہی ہے، فلاں گاڑی آ رہی ہے، یہ حرکات کے بارے میں، یا قوت سے بالفعل کی جانب کسی بھی چیز کا جانا، یہ سبب نہیں بنتا لیس بحرکت، کہ حرکت کے بارے میں علم خود حرکت نہیں ہے بلکہ علم ہے. والعلم بالعدم، کہ فلاں زید کا بیٹا نہیں ہے، یہ عدم کے بارے میں علم. اب الامکان ہے، امکان کے بارے میں لیس عدمن، یہ خود عدم نہیں ہے. ولا امکان، امکان کے بارے میں امکان نہیں ہوتا. والعلم بالمتکثر لیس متکثر، یہ اچھی مثال ہے طلاب کرام، یعنی بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم جب ہے، کثرت کے بارے میں علم ہرگز کثرت نہیں ہے، بلکہ علم تو بسیط ہے، علم مرکب نہیں ہے.
علم صفت بسیطہ ہے انسان نفس کے لیے. طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال اگر ہم دینا چاہیں خلاصے کے طور پر تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ علم الہی کے بارے میں کون سی دلیل ہے اس کو بیان فرمائیں. نمبر 2 کہ مرزا احمد آشتیانی نے جو علم الہی کے بارے میں بات کی ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.